بجز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آپ سب کو بہت مبارک۔ 18 رکنی پنجاب کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب ولیغ الرحمان نے صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ مریم اورنگزیب نے سینئر صوبائی وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ عظمہ بخاری، کاظم پیرزادہ، رانا سکندر، سلمان رفیق، عمران نذیر نے حلف اٹھایا۔ ذیشان رفیق، بلال اکبر خان، سہیل احمد خان، بلال یاسین حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ رمیش سنگھ، سہیل شوکت، مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صوبائی وزراء کو مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ پنجاب میں کون وزارت لینے میں کامیاب، کون ناکام؟ مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ماحولیات اور جنگلات کا قلمدان مل گیا۔ عظمہ بخاری کو اطلاعات اور ثقافت کی وزارت سونپی گئی۔ خواجہ عمران نذیر کو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی ذمہ داری ملی۔ بلال یاسین کو خوراک، فیصل ایوب کھوکھر کو سپورٹس کی وزارت مل گئی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کو وزارت خزانہ کا قلمدان تفویض۔ چودھری شافی حسین کو محکمہ صنعت و تجارت کی وزارت دی گئی۔ پہلی بار سکھ برداری کے رمیش سنگھ کو اقلیتی امور کی وزارت ملی۔ کابینہ میں پڑھے لکھے نوجوان اور اہل لوگوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تجربہ کار لوگ بھی کابینہ میں شامل ہیں، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حلف برداری تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ عوام کی دل سے خدمت کریں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی خدمات کو نکال دو تو پیچھے کھنڈر بچے گا۔ پنجاب کی عوام میری موٹیویشن ہے۔ پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس آج طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کیے جانے کا امکان۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ صدارتی الیکشن میں صرف حلف اٹھانے والے ہی رکن اسمبلی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لیں گے۔ الیکشن کمیشن نے خواتین کی 19 اور اقلیتوں کی 3 نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ ہمارے ملک میں اب آئین محفوظ نہیں رہا، ہمیں آئین کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ پارلیمانی طرز حکومت میں مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا وکلاء کنونشن سے خطاب، بولے متفقہ آئین ملی میثاق کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ آئین ایسے وقت بنایا گیا جب ملک ٹوٹ چکا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیاست کو اہمیت کو سمجھیں گے۔ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں۔ تو یہ 3.25 کروڑ پنجاب کے لوگ بنتے ہیں جن کو یہ ان کا حق ان کی دہلیز پر ملنے جا رہے ہیں۔ ہر ہیمپر کے اوپر ایک QR کوڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 6.5 ملین ہیمپر جو ہے وہ فلی ٹریکڈ ہے۔ پہلی تقریر میں کیے وعدوں کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رمضان میگھبان پیکج کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے بولی، بدقسمتی سے پنجاب کے مستحق افراد کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں۔ غریب کا حق تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ میگھبان پیکج سے پنجاب کے 3 کروڑ سے زائد لوگ مستفید ہوں گے۔ 65 لاکھ تھیلے QR کوڈ کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔ رمضان پیکج کے لیے عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ رمضان میگھبان پیکج گھر کے دہلیز پر پہنچانے کا سلسلہ جاری۔ لاہور ڈویژن میں 5085 خاندانوں کو گھر کی دہلیز پر راشن بیگز پہنچا دیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 3544 راشن بیگز مستحقین کو موصول کروائے گئے۔ کمشنر لاہور نے اب تک کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے 6 جولائی 2021 کو بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا چارج سنبھالا تھا۔ جسٹس محمد امیر بھٹی نے 2 سال 8 مہینے بطور چیف جسٹس خدمات انجام دی ہیں۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی زیر قیادت 3,87,000 سے زائد مقدمات کے فیصلے ہوئے۔ کم عمر بچوں کی شادی کی روک تھام کے لیے SOPs مرتب کر لیے گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی نے SOPs کو حتمی شکل دے دی۔ SOPs کے مطابق کم عمر بچوں کی شادی کی اطلاع ملنے پر پولیس فوری شادی رکوائے گی۔ کم عمر بچوں کی شادی رکوانا نکاح رجسٹرار کی ذمہ داری ہوگی۔ کم عمری کا تعین دستاویزات کی صداقت کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ذہنی معذور 8 سالہ بچے کے اغوا کا معاملہ انویسٹیگیشن پولیس فیصل ٹاؤن نے 8 سالہ فضا کو تلاش کر کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ بچے کے والد نے اغوا کا مقدمہ تھانہ فیصل ٹاؤن میں درج کروایا تھا۔ ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے کے باعث بچی گھر کا راستہ بھٹک گئی تھی۔ بچوں پر جسمانی تشدد کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا مطالبہ۔ MPA سارہ احمد نے پنجاب اسمبلی میں 2 قراردادیں جمع کروا دیں۔ دوسری قرارداد میں بچوں سے متعلقہ قوانین کے لیے رولز مرتب کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ متن میں لکھا گیا کہ بچوں کی بڑی تعداد جسمانی تشدد کے باعث تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ CTO لاہور اماراتر کی زیر صدارت ٹریفک افسران کا اجلاس۔ منظم ٹریفک کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا حکم۔ چوک چوراہوں سے بھکاریوں کے خاتمے کے لیے اینٹی بیگنگ اسکواڈ تشکیل۔ CTO لاہور نے تجاوزات غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کارروائی کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ستھرا پنجاب مہم ویسٹ کمپنیوں اور میونسپل کارپوریشن کو مزید 12 ٹاسک تفویض کر دیے گئے۔ تمام خراب واٹر فلٹریشن پلانٹس کو ٹھیک کروایا جائے، کھلے مین ہولز کور، سیویج پانی کا خاتمہ اور نالوں کی صفائی کروائی جائے۔ محکمہ بلدیات کی جانب سے مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں کارروائی۔ 8,974 لیٹر ملاوٹی جوس، 4,800 کلو چاکلیٹ برآمد، 2,500 لیٹر کاربونیٹڈ ڈرنکس، 800 لیٹر آئل، 150 کلو سے زائد ناقص گھی تلف کیا گیا۔ ناقص اور زائد المیعاد اشیاء رمضان المبارک میں فروخت کی جانی تھی۔ شیرپا پول پر تقریر اور پولیس سے جھگڑا کرنے کا کیس۔ مسرت جمشید اور جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر مکمل تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ DSP آپریشن اور انویسٹیگیشن کے کمروں کی تعمیر۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 936 ملین کی رقم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ IG پنجاب نے اسمبلی محکمہ داخلہ کو بھجوا دی۔ لاہور نیوز نے اسمبلی کی کاپی حاصل کر لی۔ پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ۔ وفد میں مختلف یونیورسٹیز کے 150 طلباء طالبات شریک تھے۔ وفد کو سیف سٹیز اتھارٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کروایا گیا۔ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے LGA کا مرکزی شاہراہ پر سائیکلنگ لین بنانے کا فیصلہ۔ مرکزی شاہراہ کی بائی لین کو سائیکل چلانے والوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ LGA ذاتی وسائل سے سائیکل لین کے لیے لین مارکنگ کروائے گا۔ سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سائیکل ایونٹ بھی کروانے کا فیصلہ۔ ملک کے سب سے بڑے 3 روزہ پنجاب یونیورسٹی کتاب میلے کی تیاریاں مکمل۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان آج صبح 10 بجے کتاب میلے کا افتتاح کریں گے۔ تمام طبقہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد شرکت کریں گے۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود کا کتاب میلے کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے IER کوریڈور کا دورہ۔ لاہور سفاری زو میں ہرن کے ہاں ننھے مہمان کی پیدائش۔ آنکھیں کھولتے ہی نئے ماحول میں ننھے ہرن کی اچھل کود۔ مجموعی تعداد 10 ہوگی۔ نئی اسکیم کے تحت 5 ہرنوں کو نجی فارم سے سفاری زو کا حصہ بنایا گیا۔